اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے جو آدمی ہدایت پر ہوگا. اور یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک صفت ہے، یہ نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے. ان کا نام نہیں ہوگا. ان کے نام کے بارے میں بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کا نام میرے نام اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے ساتھ ہوگا، یعنی ان کا نام محمد یا احمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ، تو محمد بن عبداللہ ہوں گے. اور یہ بھی بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یہ کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہی ہوں گے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، خاندان میں آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی تعلق سے یہ بات ہے کہ ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے وہ الحسنی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ الحسنی. آج کے زمان میں کہنا ہو تو کہیں گے الحسنی. الحسینی نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے؟ الحسنی ہوں گے. یہ محمد بن عبداللہ الحسنی ہوں گے. یہ ان کے نام کے تعلق سے یہ بات پچھلے ہفتے آپ کے سامنے آ گئی تھی. اور یہ بات بھی آ گئی تھی آپ کے سامنے کہ مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں یہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں. ان کو متواتر معنوی کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے اس پر کافی کام کیا ہے. تو ایک پورا جس کو آج کے زبان میں تھیسس کہتے ہیں، تو ایم اے کا یا یہاں کے لوگ جو ہے ایم فل جسے کہتے ہیں، تو اس کا ایک تھیسس ہے جو عرب یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی میں، اسلامک یونیورسٹی میں باقاعدہ ایک ہندوستان کے ہی عالم نے اپنی پوری بحث اسی کے اوپر لکھی ہے، مہدی کے بارے میں. عالم بھی کہاں گئے ہوں؟ ہندوستان کے. لیکن جس یونیورسٹی میں یہ کام ہوا ہے وہ عرب سعودی کی، واضح کر دوں، سعودی کی یونیورسٹی میں یہ کام ہوا، اسلامک یونیورسٹی میں. ان کا کام کیا تھا کہ عربی میں اس کا نام رکھا انہوں نے الاحادیث الواردۃ فی المہدی. الاحادیث الواردۃ فی المہدی فی میزان الجرح والتعدیل، یعنی مہدی کے بارے میں جو بھی احادیث آئی ہوئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے جو بھی احادیث بیان کی گئی ہیں وہ جرح و تعدیل کے لحاظ سے، یعنی صحیح ہیں ضعیف ہیں کیا ہے ان کا حکم، اس کے لحاظ سے انہوں نے ساری احادیث کو جمع کیا ہے. یہی ان کی پوری بحث ہے، یہی ان کا پورا جو ہے تھیسس کہہ لیجیے آج کے لحاظ سے، پورا مقالہ، اردو میں مقالہ کہتے ہیں. یہ پوری بحث ہے ان کی اسی موضوع پہ، اور باقاعدہ انہوں نے بڑی محنت سے لکھا اس کو. ان کا نام ہے عبد العلیم. وہ کون ہے؟ شیخ عبد العلیم. ان کے والد کا نام عبد العظیم، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے الشیخ عبد العلیم عبد العظیم. انہوں نے بڑے بڑے مشائخ کی نگرانی میں یہ پورا جو ہے مقالہ، یہ پوری بحث یا پورا تھیسس کہیے وہ لکھا ہے. اور اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی کیونکہ بڑی تحقیق سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے، کیونکہ تھیسس جو ہوتے ہیں اس میں بڑی تحقیق کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لحاظ سے انہوں نے لکھا ہے. تو یہ بات آپ کے ذہن میں رکھیں اپنے. تو یہ جب سے یہ رسالہ لکھا گیا یہ جو ہے اس حجم کے ساتھ، اس کے بعد سے یہ بڑی اہم کتاب اس موضوع پہ مانی جاتی ہے. اگر کسی کو بھی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے تو اسی کتاب سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس میں پوری کتاب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ 336 یعنی 336 330 پر 6 اتنی روایتیں ہیں جو مہدی کے بارے میں آئی ہوئی ہیں. کتنی ہیں یہ؟ 336 330 پر 6 یہ روایتیں مہدی کے بارے میں آئی ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ. لیکن ان ساری روایتوں میں صرف 32 حدیثیں ہیں. 32 30 پر 2 32 32 حدیثیں ہیں جو یا تو صحیح ہیں یا حسن ہیں. صحیح حسن کا مطلب ہوا کہ یہ حدیثیں ایسی ہیں جن حدیثوں کو ہم قبول کر سکتے ہیں اور ان حدیثوں کو ہم دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. وہ کتنی ہیں؟ 32 حدیثیں. 32 حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں اور حسن کے درجے کی ہیں. اور صحابہ سے اس سلسلے میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں وہ 11 اثر جو ہے
اس کو عربی میں محدثین کے یہاں اثر کہہ لیتے ہیں، ہم حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو موقوف کہتے ہیں۔ موقوف حدیث صحابہ سے مہدی کے بارے میں کتنی آئی ہیں؟ 11 ہے۔ اور اگر صحابی بھی کوئی مہدی کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں تو پہلے مصطلح میں نے آپ کو علوم حدیث میں یہ بات بتائی تھی کہ اس کا بھی درجہ کیا ہے؟ مرفوع کا ہی درجہ ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ قیامت کے قریب جو چیزیں ہونے والی ہیں اگر اس کے بارے میں کوئی صحابی بھی بیان کرے تو اس کو بھی مرفوع کا درجہ حاصل ہوگا، کیونکہ یہ آنے والی بات ہے، اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس کی روشنی میں 11 یہ بھی شامل کر لیں تو سب ملا کر کتنے ہو گئے؟ 40 پر 3، 43۔ یہ روایتیں ہیں جس سے ہم کو مہدی کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ حدیثیں جو ثابت حدیثیں، ورنہ پوری حدیثیں تو 300 سے زیادہ ہیں، 336 ہے، لیکن جو ثابت حدیثیں ہیں جس کو آپ دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، یہ بھی اتنی ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، جس پر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے۔ یہ بات تو آپ کے سامنے جو ہے آ گئی۔ ان حدیثوں میں جو بھی میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، جو تعداد یعنی 32 یا صحابہ کے بارے میں جو بیان کیا 11 جو ہے 11 اور سب ملا کر کے 43 جو صحیح اور حسن کے درجے کو ہیں، یہ پوری تعداد جو میں بیان کر رہا ہوں سب میں مہدی کا لفظ نہیں آیا ہے۔ ان حدیثوں میں سے 9 حدیثیں ایسی ہیں جس میں مہدی کا لفظ آیا ہے، یہی لفظ آیا ہے مہدی۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ یہ 9 حدیثیں، اور 6 صحابہ کے آثار ہیں جس میں مہدی کا لفظ آیا، وہ اس کو بھی شامل کر لیجئے تو 9 6 ہو گئے 15، تو 43 میں سے یعنی 43 میں سے 15 ایسے ہیں جس میں مہدی کا لفظ آیا ہے، بقیہ میں صرف صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ حدیثوں کی پوری تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے بعد اب میں یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں، کیونکہ آگے بات آپ کے سامنے آئے گی کہ بعض لوگ مہدی کا انکار کرتے ہیں، اس کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ مہدی کا ذکر صحیحین میں نہیں آیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ واقعی احادیث ہیں، اتنے اونچے درجے کی احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، تو آخر کیوں صحیحین میں اس کا ذکر نہیں آیا؟ تو یہ بھی ہے بات اپنی جگہ پر کہ مہدی کے بارے میں صحیحین میں مہدی کے لفظ کے ساتھ کوئی حدیث نہیں آئی ہے، لیکن جو صفت ہے صفت کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیحین میں کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ کیا کہیں گے؟ صحیحین میں بھی حدیث آئی ہے لیکن مہدی کے لفظ کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی صفت کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ میں وہ حدیثیں جو صحیحین میں آئی ہوئی ہیں وہ بیان کر رہا ہوں اب آپ کے سامنے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، کیف انتم، تم کیسے رہو گے جب ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے۔ ابن مریم یہ عیسیٰ علیہ السلام، اور کیا کہا ساتھ میں؟ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارے امام تمہارے میں سے ہوں گے۔ یہ جو امام ہے یہ کون ہے؟ وہی مہدی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد جو امامت کرائیں گے وہ کون ہے؟ مہدی ہی ہیں، جن کو ہم مہدی کہتے ہیں۔ ویسے نام تو محمد بن عبداللہ ہوگا ان کا، لیکن نیک آدمی ہوں گے ایک، اور رجل صالح بھی ان کو کہا گیا ہے، تو وہی امام ہوں گے، آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائیں گے۔ تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو مہدی کا تذکرہ ہے یہ، وہ امام کون ہے؟ وہی مہدی ہیں، ان کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے اور یہ صرف صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق، کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ حق کے ساتھ جنگ کرتی رہے گی، علی الحق ظاہرین، یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامت، حق کے ساتھ جنگ کرتی رہے گی، یعنی حق پر رہے گی اور حق پر ہوتے ہوئے باطل کے ساتھ اس کی جنگ رہے گی، اور قیامت تک وہ اس پر غالب رہے گی، قیامت تک یہ چیز رہے گی، جماعت رہے گی۔ قال فینزل عیسیٰ بن مریم
فیقول امیرہم تعال صلی لنا، اس کے بعد آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ کہیں ان سے جو ہے جو امیر ہوگا مسلمانوں کا اس وقت، اس جماعت کا جو جماعت حق پر ہے، اس جماعت کا جو امیر ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا آئیے نماز پڑھائیے، تعال صلی لنا. فیقول، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لا ان بعضکم علی بعض امراء تکریمۃ اللہ ہذہ الامہ. نہیں، وہ امامت قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے تم میں سے بعض کے لیے امیر ہے، یعنی تم جو امیر ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اونچا مقام ہے اس امت کا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے تو خود امامت نہیں کریں گے بلکہ اس امت کا ہی ایک آدمی امامت کرے گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس میں بھی جس آدمی کے، جس امیر کا تذکرہ ہے وہ امیر وہی مہدی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے وقت میں وہی لوگوں کے امیر رہیں گے، وہی مسلمانوں کے امیر رہیں گے. ایک تیسری حدیث، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر امتی خلیفہ یحثی المال حثیا لا یعدہ عددا، کہ آخر زمانے میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا اس امت میں جو اتنا جو ہے نیک ہوگا اور اتنی اچھی اس کی حکومت ہوگی کہ لوگوں کو جب مال دے گا تو گن کر نہیں دے گا، بلکہ عربی زبان میں حصا اس کو کہتے ہیں، ایسے ہاتھ سے اٹھا کے دینے کو، اس کو عربی میں حصا کہا جاتا ہے. تو کہا ایسے ہاتھ سے اٹھا کر کے لوگوں کو دیتا رہے گا، لوگوں کو گن کر نہیں دے گا، 100 روپے 200 روپے 1 لاکھ ریال 2 لاکھ ریال ایسے گن کر کے نہیں دے گا، بلکہ ایسے ہاتھ سے اٹھا کر کے دے گا لوگوں کو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، یہ بھی کس کے بارے میں ہے؟ مہدی کے بارے میں. نام نہیں آیا ہوا ہے لیکن دوسری احادیث میں یہی بات کس کے بارے میں بیان کی گئی ہے؟ مہدی کے بارے میں بیان کی گئی ہے. تو صحیحین میں یہ 3 حدیثیں ہیں جس میں صفت کے لحاظ سے مہدی کا تذکرہ آیا ہوا ہے، البتہ نام مہدی نام کے ساتھ نہیں آیا ہوا ہے. اب اس کے بعد مہدی کے بارے میں جو چند احادیث آئی ہوئی ہیں اس چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ساری حدیثیں تو نہیں پیش کر سکتے. اس میں اس کی کچھ صفات بھی بیان کی گئی ہیں، تو ان صفات کا تذکرہ بھی ہو جائے گا کہ مہدی کی صفات کیا ہوں گی. ایک عام صفت تو ذہن میں رکھیے کہ بہت نیک آدمی ہوں گے. رجل صالح آیا ہوا ہے، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہ بیعت جو ہے مکے میں خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم اس کے پاس جو ہے بیعت ہوگی. یہ ساری باتیں جو آئی ہوئی ہیں، لیکن اور بھی کچھ صفات ہیں جو مختلف احادیث میں ہیں. وہ صفات میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ کر کے بیان کرتا ہوں تاکہ اور زیادہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. اسی مقصد کے لیے میں یہ حدیثیں لکھ کر کے لایا ہوا ہوں کہ بالکل انہی الفاظ میں حدیثیں آپ کے سامنے آئیں. ایک حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور جس ابھی جو ہے عالم کے بارے میں آپ سے کہہ رہا تھا عبدالعلیم عبدالعظیم، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کو صحیح قرار دیا اپنی تحقیق کے لحاظ سے. تو شیخ البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یخرج فی آخر امتی المہدی، یہ مہدی کے ساتھ ہی ہے، مہدی لفظ کے ساتھ، کہ آخری میری امت کے آخری وقت میں جب یہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی، جب قیامت قریب ہوگی، اس موقع پر مہدی نکلیں گے. یسقیہ اللہ الغیث، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہوں گی ان کے اوپر، خوب بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ بارش سے خوب ان کو سیراب کرے گا، یعنی خوب بارش ہوگی. وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا، اور زمین سے خوب پیداوار بھی ہوگی، بارش بھی ہوگی، پیداوار بھی ہوگی خوب. وَيُؤْتِ الْمَالَ صِحَاحًا، لوگوں کو مال خوب دیں گے، وہ خوب جو ہے خوشحالی بھی رہے گی، حکومت کے پاس بھی خوب مال رہے گا، اور لوگوں کو مال خوب دیں گے. صحا بھی اسی جو ابھی بتایا تھا آپ کو صحیح مسلم والے حدیث میں کہ گنے بغیر ایسے ہی اٹھا کے دے دینا کوئی چیز. تو لوگوں کو مال جو دیں گے وہ بغیر گنے ہوئے ایسے ہی دے دیا کریں گے مال لوگوں کو. وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ، اور جانور بھی، ماشیہ یہ جانور چوپائے، ان کو جو ہے ماشیہ کہا جاتا ہے، جو 4 پیر سے چلتے ہیں تو ان کو ماشیہ کہتے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے. لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم لوگ جانور کھا جائیں گے تو سب ختم ہو جائیں گے، جبکہ یہاں جو حدیث میں کیا کہا گیا کہ یہ بھی بہت
زیادہ ہو جائیں گے، یہ ماشیہ جو ہے جانور بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، امت بھی بہت بڑی ہو جائے گی۔ يَعِيشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا، وہ 7 یا 8 سال تک رہیں گے۔ تو ان کی پوری مدت جو عمارت کی مدت ہے وہ کتنی مدت ہے؟ یہ 7 یا 8 سال تک مہدی یہ رہیں گے۔ اور ان کے بارے میں یہ بات بھی آئی کہ جس وقت یہ خلیفہ یا امیر ہوں گے اس وقت بڑی خوشحالی رہے گی، بہت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی خوب رہیں گی، نعمتوں میں بارش ہے، ایسے ہی جو ہے پیداوار خوب اچھی ہوگی، زمین سے پیداوار خوب اچھی ہوگی، بارش جو ہے خوب ہوگی، اور مویشی بھی یعنی جانور بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی ان پر جو ہے بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ 7 یا 8 سال تک رہیں گے، بعض روایتوں میں 9 سال کا بھی بیان ہے، لیکن بہرحال یہی مدت ہے، قریب قریب سمجھیے 7 سال 8 سال کی مدت رہے گی۔ دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، لیکن یہ مسند احمد کی ایک لمبی حدیث ہے، اور اس میں بیان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَبَشِّرُكُمْ بِالْمَهْدِ، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں مہدی کے بارے میں۔ یہ بھی مہدی کے لفظ کے ساتھ حدیث آئی ہوئی ہے۔ یُبْعَثُ عَلَى اخْتِلَافٍ مِّنَ النَّاسِ، ان کو دنیا میں بھیجا جائے گا، یعنی وہ نکلیں گے، ظاہر ہوں گے دنیا میں لوگوں کے اختلاف کے وقت میں۔ اختلاف کی بات آگے بھی آئے گی دوسری حدیث میں بھی، تو وہاں میں تھوڑی اور وضاحت اس کی کروں گا۔ لوگوں میں اختلاف ہوگا، اختلاف کے اس وقت میں یہ ظاہر ہوں گے۔ وزلازل، زلزلے بھی بہت آئیں گے، جس کو ارتھ کویک بول لیتے ہیں آپ جو ہے، تو زلزلے بھی دنیا کے اندر بہت ہوں گے۔ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، زمین میں ظلم بہت زیادہ ہو جائے گا، ظلم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ خلیفہ بنیں گے، امیر بنیں گے مہدی، تو لوگوں کے درمیان کیا کریں گے؟ انصاف کریں گے۔ تو یہ دنیا انصاف سے بھر جائے گی، جبکہ اس میں ظلم، ان کے پہلے بڑا ظلم ہوتا رہے گا۔ یرضی عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، ان سے خوش رہیں گے زمین کے باشندے بھی اور آسمان پر رہنے والے بھی، زمین پر رہنے والے بھی خوش رہیں گے، آسمان پہ رہنے والے بھی۔ یقسم المال سیاحا، اور لوگوں کے درمیان مال ایسے ہی ہاتھوں سے اٹھا کر کے تقسیم کریں گے، گن کر کے لوگوں کو مال نہیں دیں گے۔ یہ پہلے والی حدیث میں بھی بات آئی ہوئی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب مہدی آئیں گے اس وقت حالات کیسے رہیں گے؟ لوگوں میں بڑا اختلاف رہے گا، بڑا اختلاف رہے گا، لوگوں میں لڑتے رہیں گے لوگ، زلزلے بھی خوب آئیں گے، اور دنیا کے اندر بڑا ظلم ہوتا رہے گا۔ ایسے حالات میں ان کا ظہور ہوگا، مہدی علیہ جو ہے ظاہر ہوں گے۔ ہم لوگوں کے زبان میں اردو میں سننے کی وجہ سے وہ مہدی علیہ السلام بیٹھ گیا ہے تو آنے لگتا ہے زبان پہ، جو ہے کبھی کبھی روکنا پڑتا ہے مجھے، وہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو مہدی جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہوں گے۔ تیسری حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المہدی منا اہل البیت، کہ مہدی ہم میں سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہدی کس میں سے ہوں گے؟ ہم میں سے ہوں گے۔ اہل بیت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ اس میں سے ہوں گے، اور اس کی تفصیل میں نے آپ کو بیان کر دی۔ خاص طریقے سے یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ اس میں یہ بھی ایک بات زیادہ ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس کو بھی شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ ان کی اصلاح فرما دے گا ایک رات میں۔ پہلے سے بہت نیک ہوں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جس وقت ان کا ظہور ہوگا اس وقت یہ بہت نیک ہوں گے، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے گا، نیک ہوں گے، اور نیکی ہی کی حالت میں لوگ ان کے اوپر بیعت کریں گے، لوگ ان کو خلیفہ بنائیں گے، وہ لوگوں کے امیر بنیں گے، اور اسی کے بعد سے ان کو مہدی، وہ جو ہے لقب ان کو مہدی کا اسی کے بعد سے ملے گا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیدائشی لحاظ سے ہی وہ بہت نیک ہوں کوئی ضروری نہیں ہے، وہ نیک بعد میں، نیک بننے کے بعد ہی وہ مہدی ہوں گے، اس کے جو ہے بغیر نیکی بنے، یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ نیک نہیں ہے اور جو ہے مہدی کا دعویٰ کر دیے، اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے داڑھی وڑی چھوڑ کر کے جو ہے نیک بن گئے، ایسا بھی جو ہے معاملہ نہیں ہوگا۔ نیکی کی حالت میں ہی ان کے مہدی ہونے کی بات جو ہے سامنے آئے گی۔ ایک اور صفت ان کی ایک اور حدیث میں بیان کی گئی ہے، وہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور اس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المہدی منی، مہدی مجھ سے ہوگا، یعنی میرے خاندان کے لوگوں میں سے مہدی ہوگا۔ یہ اجل الجبہتی،
اب یہ اس کے جسم کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اب تک جو بیان کی گئی تھی ان کے دین کے تعلق سے یا جو وہ کام کریں گے ان کے کام کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ بہت نیک ہوں گے اور جو ہے دنیا میں عدل اور انصاف قائم کریں گے، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان کے دور میں بڑی خوشحالی ہوگی۔ ان کی جسم کی صفت بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی یہ پیشانی ذرا چوڑی ہوگی، اجل الجبہۃ، ذرا یہ واضح قسم کی ہوگی، یعنی پیشانی کیا ہے، بہت چوڑی پیشانی کے ہوں گے۔ اقن الانف، ناک ان کی ذرا اٹھی ہوئی ناک، اونچی ناک، یعنی چپٹی ہوئی ناک نہیں ہوگی بلکہ ناک اٹھی ہوئی ہوگی ناک ان کی، اور بیچ میں خاص طریقے سے اس کے بارے میں جو ہے لفظ جو ہے بیان کیا گیا، اسی کو اقن الانف کہتے ہیں، اونچی ناک والے اور کوشادہ پیشانی والے۔ پیشانی یہ زیادہ جو ہے سے فور ہیڈ کہہ لیتے تو یہ زیادہ چوڑا رہے گا اور ناک جو ہے اٹھی ہوئی رہے گی۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، کما مولیت ظلما وجورا، جبکہ زمین میں ان سے پہلے بڑا ظلم ہوتا رہے گا لیکن وہ زمین کو انصاف سے بھر دیں گے۔ یملک 7 سنین، 7 سال تک وہ حکومت کریں گے، ان کی خلافت، ان کی امارت 7 سال تک۔ اس کے پہلے 7 یا 8 کی بات آئی تھی، اس میں صرف کتنا ہے؟ صرف 7 سال کا بیان، جو کہ زیادہ بات لگتی ہے کہ چونکہ اس میں شک کے بغیر کہی گئی ہے بات، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 7 سال تک وہ خلیفہ رہیں گے، امارت ان کے پاس رہے گی، امیر رہیں گے۔ 5ویں حدیث اس سلسلے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، المہدی من عطرتی من اولد فاطمہ، مہدی یہ میرے خاندان سے ہوں گے اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ تو یہ بات بھی میں نے آپ کو بیان کر دی کہ فاطمہ کی اولاد میں سے بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ یہ حدیث بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ینزل عیسیٰ بن مریم فیقول امیرہم المہدی، عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو ان کے امیر، مسلمانوں کے جو امیر مہدی وہ ہوں گے، وہ کہیں گے تعال آئیے، صلی بنا، ہم کو نماز پڑھائیے، فیقول لا، تو کہیں گے نہیں میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، ان بعضهم امیر و بعض، کہ اس میں سے بعض کے امیر ہیں، یعنی انہی کو، مہدی کو ہی وہ آگے بڑھا دیں گے۔ یہ اس امت کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی اور بات ہے، ان کا اونچے مقام کی بات ہے کہ امت کا ہی ایک آدمی امامت کرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے جو ہے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کو کہا ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ ھذا اسناد جید، یہ اسناد جید بھی حسن ہی کی طرح سے ہوتی ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور عبدالعلیم جن کا ابھی میں نے تذکرہ کیا تھا انہوں نے اپنی بحث میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ منا الذی یصلی عیسیٰ بن مریم خلفہ، ہم میں سے وہ آدمی ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ بن مریم نماز پڑھیں گے۔ اس میں بھی مہدی کا تذکرہ ہے، نام تو نہیں لیکن انہی کا تذکرہ ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے اور شیخ عبدالعلیم نے حسن قرار دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذهب او لا تنقضی الدنیا، دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا جائے گی نہیں، دنیا ختم نہیں ہوگی۔ کب تک ختم نہیں ہوگی؟ حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، یہاں تک کہ عربوں کا مالک یعنی بادشاہ، ان کا ملک، ان کا بادشاہ میرے گھرانے کا ایک آدمی ہوگا، میرے اہل بیت میں سے جو ہے ایک آدمی ہوگا، اس کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا، اور ایک روایت میں اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے ساتھ جو ہوگا، یعنی اس کا نام محمد یا احمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس کو بھی شیخ البانی اور شیخ عبدالعلیم نے صحیح قرار دیا ہے، سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ ان ساری احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے، وہ بھی فاطمہ کی اولاد میں، فاطمہ کی اولاد میں حسن کی اولاد سے ہوں گے، اور پورے جو ہے عربوں کی جو یہ ہے اس میں جو ہے ان کا جو امارت کا معاملہ، خلیفہ کا معاملہ ہے، وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، عربوں کے جو ہے وہ
امیر ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، اور لگتا ہے اندازے سے کہ شاید جو ہے عرب ہی میں سے جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے یہ ہوں گے، جیسا کہ جو ہے بعض روایتوں سے اس کا تذکرہ جو ہے معلوم ہوتا ہے، ادھر ہی سے ان کا معاملہ ہوگا۔ اور ان روایتوں میں جو صفات بیان کی گئی ان کی صفت یہ ہے کہ بہت ہی نیک، انصاف پسند، اور ان کے زمانے میں دنیا کے اندر بڑی خوشحالی رہے گی، پیسے بھی لوگوں کے پاس بہت رہیں گے، دولت لوگوں کے پاس بہت رہے گی۔ بعض روایتوں میں یہ ساری حدیثیں میں نے پیش نہیں کی ہیں، یہ بھی ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ مانگو جو ہے جو بھی آپ کو طلب کرنا ہے، لیکن کوئی آگے بڑھے گا نہیں مانگنے کے لیے، اتنا لوگوں کے پاس دولت رہے گی، ایک آدمی لے گا بھی تو وہ بھی بعد میں پچھتا کر کے واپس کرنا چاہے گا، تو کہیں گے نہیں ہم نے جو دے دیا اس کو لے کر کے جاؤ۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ خوشحالی بھی بہت رہے گی، خوشحالی کا دور رہے گا وہ، اور بڑے انصاف کے ساتھ جو ہے 7 سال تک حکومت کرتے رہیں گے۔ ان کی جسمانی صفت یہ بیان کی گئی کہ پیشانی بہت چوڑی رہے گی، ناک بہت جو ہے اٹھی ہوئی ناک جو ہے ابھری ہوئی ناک رہے گی ان کی، اس طریقے سے ان کے بارے میں بیان کیا گیا۔ نہیں وہ نہیں، یہ تذکرے جو ہے نہیں، ان کی صفت کے تعلق سے یہ نہیں جی، یعنی ایسی کوئی چیز جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم النبیین ہے تو ویسے یہ خاتم یہ ہوں گے، تو ویسا کچھ جو ہے بیان جو کہا کیا جاتا ہے، اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں بعض جو ہے گمراہ فرقوں میں یہ جو ہے وہ ہے، ہاں جی، جو اس میں یہ چیز آئی ہوئی ہے، اور شیعوں کے بعض فرقے ہیں، چونکہ شیعوں میں فرقے بہت زیادہ، تو اس میں سے ان کے بعض فرقوں میں یہ بات ہے کہ وہ جو ہے یہ جیسے خاتم النبیین ہے ویسے ہی وہ خاتم الائمہ بھی کرتے ہیں، وہ جو ان کے امام ہیں اس کے بھی خاتم، تو ان کے خاتم کی باقاعدہ نشانی بھی رہے گی اسی میں۔ وہ محمد بن جو ہے حسن العسکری، ان کے بارے میں بھی بات آئے گی، جن کے بارے میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، وہ دعوے کہاں تک صحیح ہیں وہ بات بھی میں آپ کے سامنے تو ان کے بارے میں خاص طریقے سے یہ بات کی، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ خاتم ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کے بارے میں خاتم جو ہے وہ ہاں نہیں، وہ جو ہے یہ بھی نہیں ہے جو ہے وہ درمیان میں، مہدی درمیان میں نہیں ہوں گے، وہ بھی آخر میں ہی رہیں گے۔ ہاں وہ آدمی ہوگا، وہ مہدی نہیں ہوگا، جی ہاں وہ تو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، سر یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جو مہدی کا انکار کیا، بعض جو ہے علماء میں سے بعض لوگوں نے مہدی کا انکار کیا، تو وہ اسی وجہ سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنا معاملہ اس کا یہ شیعوں کے ذریعے سے ہی زیادہ مسئلہ ہو گیا، چونکہ مہدی کے بارے میں جو بیان کیا گیا وہ اہل بیت میں سے ہی ہوگا، تو یہ شیعوں نے اتنے لوگوں کا نام جو ہے مہدی کے طور پر پیش کر دیا ہے پہلے، کہ اس کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے گھبرا کر کے کہتے ہیں نہیں مہدی کا ہی انکار کر دیتے ہیں، مہدی کو ہی جو ہے نہیں مانیں گے بول کے، تو اصل وہ شیعوں کی یہاں زیادہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ جی ہاں ان کے یہاں ایسے ہی ہے جو چونکہ ان کے یہاں جو ائمہ ہیں ان کے، اور ان کے جو ائمہ ہیں انہی کو وہ مہدی بھی، اسی میں سے مہدی بھی وضو کرتے ہیں، تو ان کے امام کو نہ ماننے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ امامت ان کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ جب تک امامت نہیں مانیں گے تب تک وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ نبوت کی طرح سے امامت ہے ان کے یہاں، جو اثنا عشریہ فرقہ شیعوں کا کہلاتا ہے، جس میں 12 امام جو ان کے ہوتے ہیں، تو وہ 12 اماموں کو ماننا ویسے ہی ضروری ہے جیسے آپ کس کو مانتے ہیں؟ رسول کو مانتے ہیں۔ یہی سے وہ امام حسن امام حسین جو آپ سنتے رہتے ہیں، آپ بھی اردو میں بولیں گے تو نام کے ساتھ کیا آتا ہے؟ امام ابو بکر نہیں بولتے، امام عمر نہیں بولتے، لیکن کیا بولتے ہیں؟ امام حسن۔ وہ اتنا زیادہ چڑھا دیا ہے زبان پہ کہ جب بھی حسن کا نام لیں گے تو آپ کیا لیں گے؟ امام حسن ہی لیں گے، حسین کا نام لیں گے تو امام حسین ہی لیں گے، کیونکہ وہ امام ہیں یہ ان کے جو، تو ان کے 12 اماموں کی جو ترتیب ہے اسی کے لحاظ سے ہے وہ، اور جب تک ان پر آپ ایمان نہیں رکھیں گے تب تک مومن نہیں ہوں گے، یہ شیعوں کے عقیدے کے لحاظ سے۔ ہاں بولیے۔ یہ دوسرا امام
جیسے امام وہ نہیں، ضد نہیں ہے وہ، جیسے امام بخاری امام مسلم وغیرہ بھی، صرف آپ وہی نہ رکھیے بلکہ کیا ہے، امام بخاری امام مسلم امام ابو داؤد، یہ امام جو ہوتے ہیں، جیسے مسجد کا بھی ایک امام ہوتا ہے نا، مسجد میں بھی ایک امام ہوتے ہیں، یہ ایک الگ ہی، یہ سیاسی امام نہیں ہوتے۔ یہ جو مسئلہ یہ کون سا ہے، وہ سیاسی امام کا جو ہے، تو ان کے یہاں وہ 12 امام ہیں اس ترتیب کے ساتھ جو ہے، وہ جو خلیفہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ امام ہے۔ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کی بات سن کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک وغیرہ یہ والے امام ہیں۔ نہیں تو وہی وہ باتیں جو کہ بہت زیادہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں اس سلسلے میں، روایتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ثابت باتیں ہیں وہ یہ سب جو ہے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے ان کے بارے میں اور چیزیں جو ہے ہم نے آپ کو ان کی کچھ صفات جو ہے آپ کے سامنے بیان کی، کہاں سے ظاہر ہوں گے، یہ کہاں سے ظاہر ہوں گے، اس کے بارے میں بعض حدیثوں میں یہ بات آئی ہے، روایتوں میں، کہ مشرق سے ان کا ظہور ہوگا۔ مشرق یعنی جو ہے کیا کہیں گے اس کو، ایسٹ کہیں گے، ایسٹ، مشرق سے ان کا ظہور ہوگا۔ جب یہ ظاہر ہوں گے تو ان کے ساتھ اسلام کے ماننے والے مکے جو مومنین ہیں ان کی بھی ایک جماعت ہوگی، کوئی اکیلے نہیں رہیں گے، ان کی بھی ایک جماعت ہوگی۔ اور یہ بھی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو خلیفہ کے طور پر پیش نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کو اس لائق سمجھ کر کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، خود اپنے آپ میں اپنے آپ کو جو ہے اس طرح سے ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ ان کے ظہور کا وقت کیا ہوگا، کب ظاہر ہوں گے یہ مہدی، اس کے بارے میں ایک حدیث آئی ہوئی ہے، اور اس حدیث کو بعض لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جیسے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا، بلکہ انہوں نے تو موضوعات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن شیخ البانی کی اپنی تحقیق کے لحاظ سے، اور امام حاکم اور امام بوصیری ایک جو ہے امام ہے، محدث، بڑے محدث ہیں، ان کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر کب ہوں گے، تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا جو ہے اس کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقتتل عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ، کہ خزانے کے پاس 3 لوگ جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے۔ خزانے کے پاس 3 لوگ، خزانے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر، خزانے سے، یعنی ہم جو ہے اس علاقے میں بادشاہت اور اپنا جو ہے زور قائم کرنے کے لیے اختلاف کن کے درمیان ہوگا، 3 لوگوں کے درمیان ہوگا۔ اور آگے فرمایا کلہم ابن خلیفہ، اس میں سے تینوں کیا ہوں گے، خلیفہ کے ہی بیٹے ہوں گے، یہ آپس میں لڑیں گے خلافت کے لیے، اور ان کی لڑائی کے وقت میں وہ ظاہر ہوں گے۔ ثم لا يصير الى واحد منهم، لیکن یہ ان میں سے کسی بھی ایک کو نہیں ملے گا، یہ لڑتے رہیں گے۔ ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، پھر کالے جھنڈے مشرق کی طرف سے ظاہر ہوں گے، وہی مشرق کی طرف سے لوگ آئیں گے، اور اسی میں مہدی بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو اسلام کے صحیح جو ہے ماننے والے لوگ جو ہوں گے وہ بھی ادھر سے آئیں گے۔ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمٌ، یہ لوگ آئیں گے تو جو دوسرے لوگ لڑائی کر رہے ہوں گے ان کو قتل کر دیں گے، اور اس جیسا قتل کرنا پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ قال ثوبان جو راوی ہیں حدیث میں ایک جو ہے روایت کرنے والے، انہوں نے کہا ثم ذکر شیئا لا احفظه، پھر آپ نے یہ کچھ بات بیان کی لیکن جو ہے مجھے یاد نہیں رہا ہو۔ فقال، اور آگے فرمایا فاذا رأيتموه فبايعوه، جب تم اس کو دیکھو تو تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یعنی وہ مہدی ہوں گے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، اگرچہ کہ تم کو یعنی کہیں برف ہو اور برف پر چل کر کے گھسیٹ کر کے جو ہے برف پر آنا پڑے، یعنی بڑی مشکل سے آ کر کے بیعت کرنا پڑے، تب بھی جا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی خزانے کے پاس، یہ خزانہ کون سا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے لوگوں کا، کہ اور شرح میں 3 باتیں بیان کی گئیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس سے مراد کعبے کا خزانہ ہے،
یا کعبے کی اپنی آپ کی خود ایک ذمہ داری، اس علاقے کی ذمہ داری، اس کے بارے میں خلیفہ کے 3 بیٹے جو اختلاف کریں گے اور ہر کوئی چاہے گا کہ اس کو مل جائے، یہ لوگ لڑتے رہیں گے، انہی کے لڑنے کے دوران ان کا جو ہے ظہور ہوگا، مشرق کی طرف سے یہ لوگ جو ہے آئیں گے۔ تو ہمیں اس سے بات معلوم ہوئی، اور بیعت کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ ان کے اوپر بیعت جو کی جائے گی وہ خانہ کعبہ کے پاس ہی بیعت ہوگی، یہ بھی روایتوں میں، وہ بھی مقام ابراہیم اس کے جو ہے پیچھے ہی بیعت ہوگی۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ لڑائی وہیں خانہ یعنی کنز جو یہاں خزانہ ہے وہ کعبہ کے بارے ہی تعلق سے ہی ہے، وہیں لڑائی ہوگی، وہیں پہ لڑتے رہیں گے لوگ، اور اسی دوران ان کا ظہور ہوگا اور ان کی لڑائی ان کے ذریعے سے جو ہے اسے ختم کر دیا جائے گا، اور مہدی اس طریقے سے دنیا میں جو ہے ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد مہدی کے دعویٰ کرنے والے لوگ بہت سے رہے ہیں۔ اب تک دنیا میں بہت سے لوگ کیا دعویٰ کر چکے ہیں کہ مہدی فلاں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جن جن کے بارے میں اب تک دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ مہدی ہیں، وہ ان کے نام جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دیں، اور اب تک جتنے بھی دعوے کیے گئے ہیں کوئی بھی صحیح دعویٰ نہیں ہے۔ ویسے آپ کے سامنے بات آئی گئی، جو صفات جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس کے لحاظ سے وہ کتنے سال رہیں گے؟ صرف 7 سال ہی رہیں گے، اور وہ بھی ان کی موجودگی میں ہی عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ اب تک جتنے بھی دعوے دار گزرے ہیں کسی کی موجودگی میں بھی عیسیٰ علیہ السلام تو آئے نہیں ہیں، اس لیے سب کے سب دعوے کیا ہوئے؟ جھوٹے ہی ہوئے۔ سب سے پہلے یہ شیعوں کی طرف سے جو دعویٰ کیا گیا یہ علی بن ابی طالب کے بارے میں، اور ابھی شیعوں کا بھی وجود نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے یہ یہودی عبداللہ بن سبا یہودی جس کا نام سنتے رہتے ہیں آپ جو ہے جب شیعوں کا تذکرہ آتا رہتا ہے، تو عبداللہ بن سبا یہودی اس نے اپنے دور میں علی بن ابی طالب کے بارے میں جیسے بہت ساری باتیں پھیلائیں لوگوں کے درمیان کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، یہ ہیں، ویسے ایک بات یہ بھی پھیلائی کہ یہی جو ہے مہدی ہیں۔ تو مہدی ہونے کے بارے میں بھی اس نے بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھیلائی تھی۔ ایک دعویٰ تھا، لیکن وہ دعویٰ غلط تھا اور غلط چیز تھی وہ، لیکن ایک دعویٰ تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ 81 میں ہجرت کے 80 پر 1 سال کے بعد 81 میں ایک جو ہے محمد بن حنفیہ ان کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ مہدی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ابھی جو نام میں پیش کر رہا ہوں ان لوگوں نے خود دعویٰ نہیں کیا کہ ہم مہدی ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں نے ان کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ جو ہے مہدی تھے۔ تو محمد بن حنفیہ اس کے بارے میں مختار بن عبید ثقفی ایک گمراہ شخص، اس نے یہ افواہ اڑائی تھی، یہ پھیلایا تھا کہ یہی مہدی ہیں محمد بن حنفیہ۔ محمد بن حنفیہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی بیٹے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے نہیں، بلکہ جب انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ہی شادی کی، دوسری ان کی زندگی میں نہیں کی تھی، تو اس وقت ان کے جو بیٹے ہوئے اس میں سے ایک جو ہے محمد ہے، ان کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ ایک چوتھا نام، تیسرا نام اس سلسلے میں، تیسرا یا چوتھا؟ تیسرا نام جو ہے یہ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب، یعنی حسن کی ہی نسل سے ہیں۔ نام کیا ہے؟ محمد، اور والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ان کا لقب ہے نفس زکیہ، تو نفس زکیہ ہی سے مشہور تھے یہ خلیفہ۔ اگر میں آپ کو بالکل جو ہے وہ یہ کر دوں تو اس میں جو ہے 145 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے ہجری میں، ہجرت کے 140 پر 5 سال کے بعد 145 جو ہے یہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عباسی خلافت تھی اس وقت میں، اس وقت ان کو لوگوں نے آگے بڑھایا تھا، اور بعض لوگوں نے ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ مہدی ہیں۔ شیعوں کی ایک جماعت نے ان کے بارے میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ ان کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے یہ۔ تو نام محمد بن عبداللہ ہے اور نسل بھی وہی ہے، یعنی پوری ترتیب وہی ہے، محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ تو اس کے لحاظ سے ان کے لیے بھی دعویٰ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ ترتیب وہی ہے نا ابھی، محمد بن حسن عسکری،
یہی شیعوں کے یہاں بھی ہمارے بھائی جو پوچھ رہے تھے، یہ شیعوں کے یہاں یہی جو ہے زیادہ مشہور ہے، یہی محمد بن حسن عسکری. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ نام آپ کے سامنے لکھی دوں، وہ نام آپ کے سامنے رہے. یہ عجب طرح کا دعویٰ ہے شیعوں کا. اسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کی پیٹھ پر نشان بھی رہے گا سب جو ہے محمد بن حسن عسکری. شیعہ جو فرقہ ہے جن کو جو ہے امامیہ کہا جاتا ہے، تو شیعہ کا فرقہ جو امامیہ کہلاتا ہے، امامیہ یا یہاں امامیہ منزل راستے میں آتے ہوئے نظر آتی رہتی ہے نا، وہی ہیں. اثنا عشریہ بھی جن کو کہتے ہیں، اثنا عشریہ یعنی 12 امام کے جو لوگ مانتے ہیں، تو ان کے جو آخری امام ہیں وہ یہی ہیں محمد بن حسن، یہ آخری امام ہے. تو 12 ہی کیوں مانتے ہیں وہ لوگ امام؟ کہتے ہیں یہ محمد بن حسن عسکری اپنے دور میں یہ وفات نہیں پائے ہیں، بلکہ سامرہ ایک جگہ ہے، سامرہ دیکھیے یہ جگہ عربی، ہاں وہی اسی بات. سامرہ ایک جگہ کا نام ہے. اس سامرہ نامی جگہ میں یہ شخص گئے. عربی میں سرداب بولتے، سرنگ، نیچے جو راستہ رہتا ہے سرنگ بولتے ہیں اردو میں، یا جو ہے وہ غار جیسے کہہ لیجیے کوئی چیز جو ہے، تو اس میں غار میں سرنگ میں یہ گئے اور پھر باہر نہیں نکلے، وہیں پر غائب ہو گئے ہیں. اور اسی سے کہتے ہیں یہی مہدی منتظر ہے. کیا کہتے ہیں؟ مہدی منتظر کا مطلب جس کا انتظار کیا، ان کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں لوگ، وہی نکلیں گے وہاں سے، وہی مہدی ہیں محمد بن حسن عسکری. اور یہ کتنے اس کی بات ہے جو ہے 260 ہجری میں. کب گئے تھے وہاں پہ؟ 260 ہجری میں. اس سرنگ میں گئے وہ، اور وہیں سے جا کر کے پھر وہ باہر نہیں نکلے، اور وہیں سے یہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو انتظار کر رہے ہیں تو اس لیے کیا کہتے ہیں؟ مہدی منتظر کہتے ہیں ان کو جو، اور وہی مہدی ہیں. انہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کہا ہے. یہ ہم ان کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، نکلنے والے ہیں وہ، اسی لیے یہ لوگ وہاں جا کر کے اس سرنگ کے پاس بولتے رہتے ہیں، یا مولانا یا مولانا اخرج، یا مولانا اخرج. ننتظر، اس طرح سے الفاظ عربی میں کہنا تو ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، جلدی سے آپ باہر نکلو جو ہے. اسی لیے کہتے ہیں مہدی منتظر. وہ یا مولانا بھی کہتے ہیں، یا مولانا. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نہیں کہنا چاہیے کسی کو، یہ سب انہی لوگوں کی زیادہ جو ہے وہ یا مولانا ایسے ہی جو ہے بول کر کے ان کو وہاں پہ آواز لگاتے رہتے ہیں باقاعدہ، جو جا کر کے اسی سرنگ کے پاس جا کر کے آواز لگاتے ہیں. تو یہ محمد بن حسن عسکری، ان کے بارے میں شیعوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہی مہدی منتظر ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وجہ کیا ہے، اس کو کیوں ایسا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتے. محمد تو نام ہے لیکن والد کا نام کیا ہے؟ حسن ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا صحیح حدیثوں میں بھی آیا ہوا، والد کا نام ہونا چاہیے عبداللہ. جبکہ محمد میں احمد چل سکتا تھا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ نہیں چلے گا، یہ عبداللہ ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حسین کی نسل سے ہیں، حسن کی نسل سے نہیں. اور یہیں سے شیعہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں، مہدی کس سے ہوں گے؟ حسین کی نسل سے ہوں گے، حسن کی نسل سے نہیں. وہ حسین کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حسن کا تذکرہ بہت کم سنیں گے آپ ان کی زبان سے، ہمیشہ حسین کا. حالانکہ ماننے کو تو سب کو مانتے ہیں، لیکن تذکرہ جو ان کے یہاں ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ حسین کا زیادہ ہوتا ہے، حسن کا کم ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ مہدی بھی حسین کی نسل سے ہوں گے. تو یہ لوگ محمد بن حسن عسکری کو، محمد بن حسن عسکری کو، میں گھڑی اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مکمل کر پاؤں گا یا نہیں، جلدی بھاگنے کے لیے نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ نہ سوچیے گا آپ لوگ جو ہے. ہاں ہاں ہاں، بہت سے لوگ اس میں ایسے ہیں جو حق پر تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امام ہیں، وہ تو صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. حسن جو ہے امام ہیں، ان کے جو ترتیب ہے ان کے اماموں کی ایسے ہی ہے اصل میں. پھر حسین ہے، تو اس میں جو ہے 5-6 نمبر تک جتنے بھی ہیں وہ سب کی سب اچھے نیک لوگ تھے. اس کے بعد کے جو لوگ ہیں اس کے بارے میں وہ بات نہیں کہتے، لیکن جو شروع کے ہیں وہ تو بالکل جو ہے اس میں ہم کبھی بھی اس میں اختلاف نہیں کرتے. لیکن یہ لوگ جو بتاتے ہیں باقاعدہ کیا وہ کہتے ہیں، ان کو جو امام کہتے ہیں،
تو وہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر ہے اور وہ بات دوسری ہے وہ. اور امامت یہ ان کے دین کا حصہ ہے. اس کے لحاظ سے اگر یہ امام بھی لفظ استعمال کرتے جیسے ہم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام بخاری وغیرہ کہتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ وہ امام نہیں کہتے اصل میں یہ. جی تو وہ ان کے ہاں جو ہے امامت کا مسئلہ ذرا دوسرے قسم کا ہے، وہ بالکل رسالت کی طرح سے چلتا ہے، رسول کی طرح سے وہ جو ہے. تو اس لیے ہم اس کو کہنے سے جو ہے اجتناب کرتے ہیں. جی تو بات کس کے بارے میں چل رہی تھی؟ محمد بن حسن عسکری کے بارے میں. اسی کو یہ لوگ کیا مانتے ہیں؟ مہدی منتظر مانتے ہیں. تو اور یہ بھی بات جو ہے غلط ہے. کیوں بات غلط ہے؟ میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کیا کہ احادیث میں جو بات آئی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے یہ بات صحیح جو پر فٹ نہیں آتی ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ اس سلسلے میں عبید اللہ بن میمون، جس کی وفات 325 ہجری میں ہوئی ہے. عبید اللہ بن میمون اس کا نام ہے. نام بھی فرق ہے اور باپ کا نام بھی فرق ہے. عبید اللہ بن میمون یہ قرامطہ ایک فرقہ گزرا ہوا ہے اور اس نے خود جو ہے دعویٰ کیا ہے مہدی ہونے کا. قرامطہ اب تک جتنے لوگوں کا بھی نام آیا تھا انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے مہدی تھے. انہوں نے خود کبھی نہیں کہا کہ میں مہدی ہوں. 4 نام جو میں نے بیان کیے، یہ یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے اس کا اپنا دعویٰ تھا کہ میں مہدی ہوں. قرامطہ یہ بھی منافقین کی سمجھیے ایک جماعت تھی جو کسی زمانے میں، یعنی ان کے یہاں انہی لوگوں نے اسلام کی تشبیہ جو ہے صورت بہت زیادہ بگاڑی ہے. یہ خلافت ان کو مل گئی تھی. ان کا جو ہے خلافت میں جو فاطمی خلافت جو اصل کہلاتی ہے وہ فاطمی خلافت، یہی قرامطہ تھے یہ لوگ جو ہے، اور انہی کا جو ہے اس سے تعلق یہ بات بھی ہے. یہی لوگ کیا کرتے تھے، ان کے یہاں اصل جو یعنی پہلے یہ جو جس مذہب کے ماننے والے تھے اس کے مذہب کے لحاظ سے اس کی بہت ساری چیزیں انہوں نے اسلام کے اندر داخل کر دی. یہ مزاروں کا جو بہت زیادہ وجود ہے دنیا کے اندر، یہ قرامطہ ہی کی وجہ سے. جب ان لوگوں کی بادشاہت تھی تو یہ لوگ اپنی بادشاہت کے دور میں جگہ جگہ یہ مزار وغیرہ بنا دیے جو ہے، اور مسلمانوں کو اسی کے ساتھ جوڑ دیا. تو شرک مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ جو آیا وہ قرامطہ ہی کی وجہ سے آیا. اسی میں سے ایک آدمی تھا یہ عبید اللہ بن میمون. 325 ہجری میں 325 جو ہے اس کی وفات ہوئی ہے اور اس نے دعویٰ کیا تھا. 6 نمبر پر ایک نام ہے محمد بن عبداللہ بربری. اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں اور یہ دعویٰ 514 ہجری میں کیا ہے. اسی ترتیب سے میں بیان کر رہا ہوں. اب کتنا نمبر آ گیا؟ 514 ہجری میں اس نے دعویٰ کیا تھا. اور یہ دعوے ہیں، اس نے باقاعدہ دعویٰ کیا کہ میں ہی مہدی ہوں. یہ بات نہیں تھی کہ لوگوں نے کہا، بلکہ اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. اس کا نام بھی بہرحال وہی تھا، محمد، اور باپ کا نام عبداللہ ہے. اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں حسن ہی کے جو ہے نسل سے ہوں، اور انتہائی ظالم اور جابر آدمی تھا یہ، اسی لیے کبھی بھی مہدی نہیں ہو سکتا تھا. اس کے بعد 7ویں نمبر پر محمد احمد بن عبداللہ سوڈانی، سوڈان کا رہنے والا یہ محمد احمد بن عبداللہ. یہ بہت قریب کے زمانے کا ہے، 1302 یہ ہجرت کے لحاظ سے، ورنہ جو تاریخ چلتی ہے اس کے لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لحاظ سے اس میں 1885 ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ قریب کا بھی جو ہے وقت ہے، زیادہ دور کا نہیں ہے. یہ سوڈانی تھا. اس کا نام بھی جو ہے محمد احمد دونوں ہے اور باپ کا نام عبداللہ. سوڈانی تھا یہ، اور اس نے دعویٰ کیا کہ یہ مہدی ہے. اس نے خود مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. لوگوں نے بہرحال اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا. ایک آخری نام جو بہت جلدی کا بھی ہے اور 1980 ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہجری. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت قریب کا بھی یہ دعویٰ ہے. اور یہ سعودی میں دعویٰ کیا تھا ایک صاحب نے، ریاض کے وہ رہنے والے تھے، اور ان کا نام بھی محمد بن عبداللہ. محمد نام، والد کا نام عبداللہ، قحطانی قبیلے کے تھے. ریاض میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور آ کر کے حرم میں بھی انہوں نے
وہاں پہ اپنے کچھ لوگوں کو لے کر کے کچھ آپ نے سنا ہوگا، یہ جو چونکہ قریب کا واقعہ ہے تو یہ واقعہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو جی، تو یہ اس نے بھی دعویٰ کیا تھا، تو یہ آخری شخص ہے جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب دیکھیے قریب میں اور کون لوگ جو ہے دعویٰ کرتے ہیں۔ ابھی جلدی جو ہے حیدرآباد میں ایک صاحب نے، میں نے بتایا تھا کہ جو دعویٰ کیا تھا، لیکن نہیں اس نے وہ تو کون نہیں وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں وہ نہیں دعویٰ نہیں کیا، لیکن ذرا ٹھیک ہے۔ اب جو ہے پوری بات ختم نہیں ہوئی، انشاءاللہ پھر مہدی کے بارے میں آئندہ ہفتے جو ہے اور